بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لواقف فی قوم فدعوا اللہ لعمر وقد وضع علی سریرہ اذا رجل من خلفی قد وضع مرفقہ علی منکبی یقول یرحمک اللہ انی لا ارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک لانی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کنت وابو بکر وعمر وفعلت وابو بکر وعمر وانطلقت وابو بکر وعمر ودخلت وابو بکر وعمر وخرجت وابو بکر وعمر فالتفت فاذا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ متفق علیہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یسوق بقرة اذ اعیا فرکبها فقالت انا لم نخلق لهذا انما خلقنا لحراست الارض فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تکلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی أؤمن به انا وابو بکر وعمر وما هما سما وقال بینما رجل فی غنم له اذ عاد الذئب على شاة منها فأخذها فأدركها صاحبها فاستنقذها فقال له الذئب فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما سما متفق علیہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت کے حوالے سے کچھ احادیث گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں یہ آج دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال انی لواقف فی قوم، کہ میں لوگوں میں کھڑا تھا، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ کل کے درس میں ان کی شہادت کے متعلق کچھ تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ تو جب وہ وفات پا گئے تو ان کا جنازہ پڑا ہوا تھا، لوگ اس کا دیدار کر رہے تھے، آخری دیدار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بہت صحابہ جمع تھے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فدعوا اللہ لعمر، یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جنازے کے بعد عام طور پر جو میت کا چہرہ وغیرہ دیکھا جاتا ہے تو یہ کوئی ناجائز امر نہیں ہے، اس کا ثبوت صحابہ سے ملتا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی سے نبی علیہ السلام جب وفات پا گئے تو صحابہ کرام آ کر ان کا دیدار کرتے رہے۔ اسی طرح دیکھو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور لوگ آ کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن صرف چہرہ دیکھنا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ جب دیکھیں، چہرہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، تو اس قسم کی دعائیہ کلمات اس کے لیے کہنے چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے پاس کھڑے تھے اور اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ وقد وضع علی سریرہ، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں اذا رجل من خلفی، اتنے میں ایک آدمی میرے پیچھے آیا، قد وضع مرفقہ علی منکبی، اس نے اپنی کوہنیاں میرے کندھوں پہ رکھ دی، چونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، بھیڑ تھی، جمگھٹا تھا، تو وہ میرے پیچھے جو آدمی آیا تو وہ مزید رش کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا تھا،
تو کچھ فاصلے پر میرے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی کوہنیاں میرے کندھے پہ رکھ دیں، یقولو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا۔ وہ پیچھے جو آدمی تھا وہ کہہ رہا تھا، یرحمک اللہ انی لا ارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک تجھ پہ رحم کرے، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ یکجا کر دے گا۔ دونوں ساتھیوں سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، کہ تم دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہے، اب مجھے امید ہے کہ عالم برزخ میں بھی تم ان کے ساتھ مل جاؤ گے۔ اور پھر اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے بکثرت میں سنتا رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یقولو، کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، کُنْتُ وَأَبُو بکر وعمر، یعنی نبی علیہ السلام مختلف مواقع پر اس قسم کے جملے بولا کرتے تھے، جیسے کبھی کہہ دیا کہ میں اور ابو بکر اور عمر، یعنی اپنے ساتھ ابو بکر عمر کو بھی شامل کیا۔ وفعلت وابو بکر وعمر، نبی علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہوتا تو فرماتے میں نے یہ کام کیا ہے اور ابو بکر عمر نے بھی یہی کام کیا ہے۔ اور کبھی فرماتے وانطلقت وابو بکر وعمر، نبی علیہ السلام کہیں کہیں گئے ہوتے تو نبی علیہ السلام فرماتے میں وہاں سے روانہ ہوا، میرے ساتھ ابو بکر عمر بھی روانہ ہوئے۔ اور کبھی فرماتے ودخلت وابو بکر وعمر، جیسے کسی مکان میں داخل ہوئے یا مسجد میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام فرماتے میں داخل ہوا اور ابو بکر عمر بھی میرے ساتھ داخل ہوئے۔ کبھی فرماتے وخرجت وابو بکر وعمر، مسجد سے یا گھر سے کہیں سے نکلتے تو فرماتے میں وہاں سے نکلا، میرے ساتھ ابو بکر عمر بھی نکلے۔ تو گویا کہ موقع بموقع قدم قدم پر نبی علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ ابو بکر عمر کو یاد کرتے رہتے تھے۔ تو فرمایا جس طرح کہ میں نے زندگی میں نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ ابو بکر عمر کو اپنے ساتھ شمار کیا ہر موقع پر، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی لاش تھی ان کو مخاطب کر رہے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اب بھی تم نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کے ساتھ مل جاؤ گے۔ تو یہ الفاظ اتنے شاندار انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے والا کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فالتفت فیضا علی ابن ابی طالب، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہاں لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے، حضرت علی اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان، ان کو آپس میں دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں، اور حضرت علی جن کی تعریف کر رہے ہیں لوگ، ان کے جو گمراہ لوگ ہیں تو وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ پھر حضرت علی کے پیروکار کہاں سے ہوئے؟ ویسے کہتے ہیں کہ ہم علی کے پیروکار ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ علی کے پیروکار الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کہ جیسا علی کا عقیدہ تھا ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو نمبر 1 مانتے تھے، ہم بھی اس کو نمبر 1 مانتے ہیں۔ حضرت عمر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں افضل ترین مرتبے میں دوسرے مرتبے پر مانتے تھے، ہم بھی اسے مانتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث گزری ہے کہ خود ان کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ نے ان سے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر فاروق ہے۔ پھر محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں اب مجھے پتہ تھا کہ اب میں سوال کروں گا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، میں نے کہا پھر آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو ایک عام بندہ ہوں، ایک عام مسلمان ہوں۔ تو دیکھو یہ ان کا یہ عقیدہ یہی تھا، اہل بیت کا سب کا یہی عقیدہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان دی تھی، نبی علیہ السلام ہر موقع پر اپنے ساتھ جس طرح ابو بکر صدیق کو شامل کرتے تھے، حضرت عمر کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث جو پڑھی گئی وہ بھی اسی سلسلے کی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا بینما رجل یسوق بقرۃ، نبی علیہ السلام نے پہلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا کہیں، یسوق بقرۃ، اور وہ اپنے ساتھ ایک بیل لے جا رہا تھا، زمیندار ہوگا،
تو وہ ایک آدمی اپنے ساتھ بیل لے جا رہا تھا، اذ اعیا فرکبھا، وہ آدمی راستے میں چلتے چلتے تھک گیا، جب تھک گیا تو وہ اس بیل پر سوار ہو گیا، جب اس بیل پر سوار ہوا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقالت، وہ بیل بول پڑا، اللہ پاک نے اس کو قوت گویائی دے دی، حالانکہ دیکھو جانور تو بولتے نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بیل بول پڑا، اور اس نے اس آدمی سے اپنے مالک سے کہا انا لم نخلق لہذا، ہم اس سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ تم لوگ ہم پر سوار ہو جاؤ، انما خلقنا لخراست الارض، ہم تو زمین میں ہل چلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا کام تو یہ ہے کہ زمین میں ہل چلائیں، سوار ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں پہ تم مجھ پر سوار ہو گئے۔ اب دیکھو، اب وہ بیل جب یہ بولا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ بیل نے یہ کہا، تو جو نبی علیہ السلام صحابہ کے سامنے یہ بات بیان فرما رہے تھے تو لوگ حیران ہو گئے، فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ یکلم، بقرۃ تکلم، تعجب کے مارے لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی شان، ایک گائے نے، ایک بیل نے بولنا شروع کر دیا، بیل بھی بول سکتا ہے، تو بڑا تعجب ہوا، جیسے ہم آپ ایسی بات سنیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر تو بولتے نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی أؤمن به انا و ابو بکر و عمر وما ہما، فرمایا میں تو اس پر ایمان لاتا ہوں کہ ہاں بیل بھی بول سکتا ہے، جب اللہ پاک اسے بولنے کی توفیق دے تو بیل بھی بول سکتا ہے، اور فرمایا کہ میرا اس پر ایمان ہے کہ ہاں بیل بول سکتا ہے، اور میرے ساتھ ابوبکر عمر کا بھی یہی ایمان ہے، وہ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں، اب تمہاری مرضی تم یقین کرو یا نہ کرو، میرا تو اس پر یقین ہے، اور ابوبکر عمر کا بھی اس پر ایمان ہے۔ حالانکہ راوی کہتے ہیں کہ اس موقع پر جب نبی علیہ السلام یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے وہاں پر ابوبکر عمر موجود نہیں تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی نہیں تھی، لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا اعتماد ہے کہ میں جو بات کہوں گا میرا اس پر یقین ہوگا تو ابوبکر عمر کا بھی اس پر یقین ہوگا، اتنا ان پر اعتماد کہ وہ حیرت کا اظہار نہیں کریں گے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے بات کی ہے اور میرے اس پر یقین ہے، ایمان ہے، تو ابوبکر عمر کا بھی اس پر ایمان ہوگا۔ یہ بھی ابوبکر عمر کی کتنی بڑی شان ہے کہ نبی علیہ السلام کو ان کی غیر موجودگی میں بھی ان پر اتنا اعتماد تھا کہ میری بات پر وہ ضرور یقین کریں گے، کوئی شک و شبہ، حالانکہ بظاہر کتنی ہی حیران کن بات کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات پھر نبی علیہ السلام نے فرمائی وقال بینما رجل فی غنم لہ، ایک اور واقعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، پرانے زمانے میں لوگ بھیڑ بکریاں عموماً چراتے تھے، تو وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اذ عاد الذئب علی شاۃ منھا، کہیں سے ایک بھیڑیا آ گیا، یہ بھیڑ بکریاں کھاتا ہے، بھیڑ بکریوں کا دشمن ہے، کہیں سے بھیڑیا آ گیا، اس نے ایک بھیڑ کو پکڑ لیا، جب اس کو پکڑ لیا فأخذها فأدركها صاحبها، وہ بھیڑ بکریوں کا جو مالک تھا، چرواہا تھا، وہ اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا، اس کے پاس ڈنڈا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، تو بھیڑیے نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو آدمی میرے پیچھے آ رہا ہے، تو وہ ڈر کے مارے اس بھیڑ کو چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ کچھ فاصلے پر جا کر بھیڑیا بولنے لگا، اب بھیڑیا جانور ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو زبان دی، بولنا دیا، تو وہ بول پڑا۔ کیا بولا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فادرکھا صاحب فاستنقذھا، ان بھیڑ بکریوں کے مالک یعنی چرواہے نے جو ہے وہ اپنی بھیڑ چھڑا لی، تو فقال لہ الذئب، اس بھیڑیے نے کہا فمن لہا یوم السبع یوم لا راعی لہ غیری، کہ آج تو نے بھیڑ چھڑا لی لیکن اس دن کون ہوگا اس کو چھڑانے والا، جب درندوں کا دن ہوگا، کوئی انسان نہیں ہوگا اور میرے سوا اس کا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی انسان اس کو چھڑا نہیں سکے گا، کوئی اس کا چرواہا نہیں ہوگا، تو جب کوئی چرواہا نہیں ہوگا تو ان بھیڑ بکریوں کو کون مجھ سے بچائے گا؟ تو اب بھیڑیے کی منہ سے یہ بات جب نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ بھیڑیے نے ایسا کہا، تو فقال الناس سبحان اللہ ذئب یتکلم، نبی علیہ السلام کی بات کو سن کر بعض صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بڑی عجیب بات ہے، سبحان اللہ، ایک بھیڑیا بھی بولنے لگا ہے، بھیڑیا بھی بول سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال اؤمن به انا و ابو بکر وما ہما، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چاہے جتنا بھی تعجب کرو، میرا تو اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے، اور ابو بکر عمر کا بھی یقین ہے۔
حالانکہ اس موقع پر بھی ابو بکر عمر موجود نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میرا اس بات پر یقین ہے ابو بکر عمر کا بھی اس پر یقین ہے۔ تو ایسی شان اللہ پاک نے ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دی ہے۔ تو یقیناً ہم جو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ سب سے اونچا مقام پوری امت میں افضل ترین ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر فاروق ہیں، تو یہ ویسے ہم جذبات کی وجہ سے اپنی طرف سے خود ساختہ طور پر نہیں کہتے، بلکہ اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں، صحابہ کا اجماع موجود ہے، امت کا اجماع موجود ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو ہم اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اسی لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ صحابہ کے دشمن غلط قسم کی باتیں پروپیگنڈے کرتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا، غصب کیا، یہ کیا، وہ کیا، حالانکہ اگر اس میں ایسی کوتاہیاں ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کی اصلاح نہ فرماتے۔ ایسی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام ویسے ان کو جو ہے جنت کا پروانہ دیتے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بعض لوگوں کی غلط گمراہ کن باتیں ہیں، ویسے اللہ پاک نے ان کو ایمان سے محروم کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کی شان جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور صحابہ کے بارے میں برا بھلا سوچتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بدگمانیوں میں کہیں ہم نہ آ جائیں، اس لیے اپنے ایمان کو صحیح سمجھنا ہے، اپنے عقیدے کو صحیح سمجھنا ہے، اپنے اہل سنت والجماعت اکابر علماء کی رہنمائی میں ہمیشہ اگر کوئی ادھر ادھر سے کوئی بات ہمارے کانوں میں پڑے تو ہم اس پر یقین نہ کریں جب تک اپنے علماء سے اس کی صحیح صورتحال نہ پوچھ لیں۔ تو اللہ پاک ہم اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام غلط عقائد برے اعمال سے حفاظت فرمائے، برے لوگوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔